السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کیا معجزہ نظر آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ یہودی سینکڑوں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی تلاش میں کیوں ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال قبل مصر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ حالانکہ آپ کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل بھی آپ کے ساتھ مصر آ گئے اور وہیں رہنے لگے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں 1520 قبل مسیح کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوحانج، بڑا بھائی ہارون علیہ السلام اور ایک بہن مریم تھی۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ نے انہیں عزت وقار اور مال و دولت سے نوازا، لیکن وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر وہی ظالم فرعون، جسے ہم جانتے ہیں، کی شکل میں ایک جابر حکمران مسلط کر دیا جو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف سے آگ کے شعلے آئے ہیں، جس سے قبطی قبائل جل کر خاک استر ہو گئے ہیں، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے درباریوں، جوتشیوں، نجومیوں، علماء اور کاہنوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے کسی بھی خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، چنانچہ ہزاروں حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے اور انگنت نومولود اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں فرعون نے اپنے بزرگوں کے مشورے پر اپنے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال اسرائیلی بچوں کو مارا جائے اور 1 سال نہ مارا جائے، جیسا کہ اس کے بزرگوں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ نہ مارنے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جبکہ مرنے کے حکم والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم ترین انسان کے خلاف جدوجہد کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، جب تک اس کے ظلم کے خلاف جہاد کرو گے تب تک اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ آج یہودی جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، وہی لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان 27 میل کے ایک وسیع و بارز میدان طیہ میں ہے، جسے وادی طیہ اور صحرائی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان طیہ میں تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ سے دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا،
قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ بندے آپ ہو تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ تبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس کے باب لد کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہودی جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اب یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یروشلم کے قریب دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصی کے بالکل قریب ہی کہیں موجود ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد الاقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکے، اور آج بھی وہ اس کوشش میں ہیں۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ یہ یہودی مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے مسجد الاقصی کے بائیں جانب کھدائی نہیں کی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کی کوشش کی تو پوری مسجد الاقصی ان کے اوپر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد الاقصی کے قریب ہے یا پھر کہیں اور؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں کثیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کثیر احمر جسے ماؤنٹ نیبو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے۔ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا آپ کی قبر مبارک کو یہودی جان لیتے تو آپ کی قبر کی عبادت کرنے لگ جاتے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔